سر آپ کا 2-3 پوڈکاسٹ جو کہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ چل رہے ہیں، ایک صحافی جب ایسی باتیں کرتا ہے تو لوگ پہلے تو شوق میں جاتے ہیں، پھر مذاق کی طرف باتیں چلی جاتی ہیں۔ حالانکہ آپ نے 22 کتابیں بھی لکھ دی ہیں، جس میں جنات کا غلام یہ بھی ایک کتاب ہے، اور اس میں آپ واقعہ سنا رہے ہیں، اپنا ہی ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ آپ نے 20 کے قریب دن جو ہیں وہ جنات کے ساتھ گزارے، ان کو آئس کریم کھلائی، تمام مطلب دعوتیں آپ سے کھا کے جنات چلے گئے ہیں، کچھ فائدہ بھی دے کے گئے ہیں کہ نہیں سر؟ وہ معاملہ کیا ہے؟ اور دوسرا جو آپ کے اوپر نیچے کمنٹس میں آ کے مذاق بنا رہے ہیں، چیزیں نہیں ان کو سمجھ آ رہی، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے زین صاحب، 89 میں تو میرے ساتھ یہ اتفاق ہوا کہ میں جنات سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ جرنلزم میں کرنی شروع کر چکا تھا، ساتھ پڑھتا بھی تھا ہمارے کالج میں۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے، بالکل آپ سمجھ لیں کہ آپ کی عمر، یعنی کہ ایک نوجوانی کا وہ ایک دور تھا جس کے اندر پیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہر چیز کو کریدنا بھی ہوتا ہے۔ یہ ایسے اتفاقات ہوئے جس میں پھر جنات سے ملاقاتیں ہو گئیں، فزیکل ہو گئیں۔ میں تو مانتا ہی نہیں تھا نا کہ اچھا، آپ نہیں مانتے تھے؟ جب تک سامنے نہیں آئیں گے تب تک نہیں ماننا، نہیں جو ماننا؟ مرضی کر لیں۔ تو یہ ایسے ہی حالات پیدا ہوئے، پھر اتفاقات ایسے ہوئے کہ میری ان کے ساتھ جو تعلق دوستی کی حد تک چلا گیا، جنات کے ساتھ جنات کے ساتھ فزیکل حالت میں، پھر کھانا پینا سب کچھ، اکٹھا ہو رہا تھا؟ یہ سارا کچھ چلتا رہا۔ یہ ایک طویل عرصہ ہو گیا 89 سے، اب اگر آپ اس تب کیا کو ایج شروع تھی آپ کریں۔ کی؟ میری 89 میں کیونکہ بی ایج اے یہی کر کہ رہے تھے آپ؟ ہاں، بی اے میں کر رہا تھا، یہی تقریباً 18 19 20 سے کے 19 قریب تھی۔ سال کے آپ نوجوان تھے اور جنات سے دوستی ہو گئی؟ دوستی دیکھیں جو ہے ایک اس حد تک نہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بس یار ہو اور اس کے اوپر بندہ قربان ہو جائے۔ ہوں۔ تعلق اور دوستی سے مراد یہ ہے کہ ایسا ایک گہرا تعلق بن گیا کہ میں ان کی بات مان لیتا تھا، وہ میری بات مان لیتے تھے، ہم اکٹھے کھا پی لیتے تھے، کچھ چیزیں شیئر کر لیتے تھے، کچھ علم کی باتیں وہ مجھے سکھا دیتے تھے۔ اصل میں تو یہ تھا کہ چونکہ میں ایک جرنلسٹ تھا، جرنلزم جو میری تھی میں نے 82 میں شروع کر دی تھی، مشرق امروز میں، جب میں ابھی صرف 8 کلاس میں پڑھتا تھا۔ مشرق پیک اخبار تھا اور اور وہ اس کا مجھے لکھنے پڑھنے کا یہ سارے شوق تھے، اور یہ ساری چیزیں جو تھی ملتی، پھر اس کے بعد مرکز جو اسلام آباد سے شروع ہوا، پکار شروع ہوا، میں اس کا سیالکوٹ سے کیا کرتا تھا، ساتھ ایز اے رپورٹر بھی، ساتھ میں ہمارے کالج میں پڑھتا بھی تھا، ساتھ لیڈرشپ بھی تھی ایک جماعت کی طرف سے، اور اس جرنلزم ساتھ ساتھ تھی۔ جتنے وہاں کے پیک کے ہمارے جرنلسٹ ہوا کرتے تھے وہاں آیا کرتے تھے، تو ایک ماحول تھا ایسا۔ لہٰذا ایک جرنلسٹ کے طور پہ میں نے اس وقت ہی یہ محسوس کر لیا، جب میں گریجویشن کر رہا تھا، کہ مجھے ان سے انسپریشن میں نہیں جانا جنات کی، اچھا، مجھے ان کی کھوج میں جانا ہے۔ میرے اچھا۔ پھر ایک ریسرچ کا کام شروع ہوا کہ اتنی بڑی ایک مخلوق ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی، جو صرف کتابوں میں ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہے بالکل، یا ڈراموں کے اندر ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ بالکل۔ اس حقیقت کی کھوج میں جب میں نکلا ہوں، پھر بہت سارے عاملوں سے ٹکراؤ، پھر جادوگروں سے ٹکراؤ، اور اسی طرح کے پھر بہت ساری چلا گاہیں، پھر بہت سارے ایسے جو راستے کے مراحل ہیں، وہ پھر مجھے دیکھنے پڑے کہ جو اولیاء بنتے ہیں، جو صوفیہ بنتے ہیں، ان کے جنات میں؟ جو نہیں، انسانوں میں جب انسانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو جنات ادھر آتے ہیں نا۔ ہوں۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ مزارات پر آپ کو جنات نظر آتے ہیں، جو روحانی جو ایسے مقامات ہیں جہاں پہ پیر آپ کو ملتے ہیں یا صوفی ملتے ہیں، جو ایسی یا کچھ ویرانے ہیں، ویرانوں میں تو جنات کو ملنے کے لیے الگ سے ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، کہ لوگ جاتے ہیں چلے کرنے کے لیے ترا۔ لیکن جب آپ کسی بڑی ہستی کے پاس جاتے ہیں، کسی مزار پہ جاتے ہیں، تو آپ کے ذہن کے اندر بھی ایک چیز بیٹھی ہوتی ہے، اور دوسرا وہاں جا کر آپ کو ایک ماحول بھی نظر آتا ہے جس میں پرسراریت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے گمان بھی ہوتے ہیں، اور ایسے وجود بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو پھر دیکھتے دیکھتے کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، کہاں فراڈ ہے کہاں سچ ہے، یہ ساری چیزیں پھر مجھے زندگی میں ساتھ ساتھ دیکھنے جو ہے وہ نصیب ہوتی رہی ہیں، میں دیکھتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاق کی کیا بات ہے، مذاق تو ہم ویسے بھی ہر اچھی بات پر بھی اڑاتے ہیں۔ دوسری، جس نے دیکھ لیا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خود دیکھوں۔ ہوں۔ دیکھنے کو اگر اس طرف آئیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کچھ دیکھا ہے کہ جس کے بعد آپ کو یقین پر، آپ کو تو ابھی یہ نہیں پتا کہ آپ نے اپنی باڈی کے اندر نہیں دیکھا، ہاں، تو آپ کو کیسے یقین آئے گا؟ ایسے ہی آپ ایسے۔ پڑھتے ہیں، آپ بیماری میں
آپ کو تو یہ نہیں پتا، ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کو جو ہے وائرل انفیکشن ہو گیا، بیکٹیریا ہو گیا، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو علاج تو ڈاکٹر ہی کرتا ہے نا، بالکل، ریسرچ تو وہی کرتا ہے نا، وہی آپ کا ہاں، سارا میڈیکل کرتا ہے بالکل۔ نا۔ تو روحانیت کے اندر بھی یہی ایک علم ہے جو بولتا ہے، اس کو پتا ہے کہ جنات ہیں یا نہیں ہیں، وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے، جس کی نظر اللہ نے کھولی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ ضروری نہیں زندگی میں کہ ہر چیز ہر بندے نے دیکھی ہو۔ اب میرے نصیب میں تھا، میں نے دیکھا، لیکن میں اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں ان کی دوستی کے زوم میں یا ان سے تعلق کے زوم میں یا ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے ساتھ وہ رہیں، تو میں نے ان ساری چیزوں کو کا جو ہے نا بریک اپ کیا، میں نے ان کو اپنی زندگی سے نکالا، کیونکہ جنات کے ساتھ زندگی کوئی انسان نارمل نہیں گزار سکتا۔ میں نے پڑھنا تھا، میں نے کاروبار کرنے تھے، میں نے صحافت کرنی تھی، لیکن تحقیق کا چونکہ ایک کام تھا، تو اس تحقیق کو لے کر جب میں چلتا گیا پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی، جہاں بھی مجھے موقع ملا پوری دنیا میں، جہاں جہاں جنات کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہیں، فزیکل ہو سکتی ہیں، کتابوں میں ہو سکتی ہیں، وہ ساری چلتی رہی ہیں، ابھی بھی چل رہی ہیں۔ اچھا سر، جب میں نے آپ کا پہلا پوڈ کاسٹ دیکھا ہے اور اس میں آپ بابا جی کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ جب ایک کمرے میں آپ جب ملتے ہیں، وہ آپ کا دوست کا گھر ہے اور وہاں وہ ایک عامل سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ عامل کیا پہلی دفعہ آپ کے اوپر حاضری کرتا ہے کسی کی؟ اس کے بعد یہ جنات کا سلسلہ ہے، بس وہ والا پارٹ لازمی بتائیے گا، وہ ہوا کیسے، سٹارٹ کیسے ہوا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا طاقتور عامل نہیں دیکھا۔ ابھی بھی حیات ہے وہ؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اب حیات ہوں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عموماً آپ نے یہ سنا ہے کہ جی لوٹے کے اندر جن حاضر کر دیا، ایسی ہے۔ کسی پھل کے اندر حاضر کر لیا، کسی بچے کو بلا کے اس کے اوپر اتار لیا، ہوں۔ اور ایسی چیزوں کے ساتھ آپ نے کوئی دعا کی، وظیفہ پڑھا یا کوئی عمل کیا یا جادو کیا، جو کچھ بھی کیا، پتہ چلا یہ جو جنات کے زیر اثر تھا، اس کے تڑپنے کے آپ نے مناظر دیکھے اور پتہ چلا کہ اس کے اندر جن کے حاضر ہو گیا۔ ایسے آپ ہی نے ہے، اس حد تک تو چیزیں دیکھی ہوگی۔ دیکھیے۔ میں نے وہ عامل دیکھا ہے کہ جو بلاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کمرے کی لائٹ کو بند کرتا تھا، اور اس کے بعد لائٹ آن ہوتی تھی، تو اگر ہم 2 لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں عامل کے علاوہ، تو اس کے بعد 10 لوگ، 4 لوگ، 3 لوگ، مختلف جو وجود کی شکل میں وہ آ جاتے تھے۔ احرام انہوں نے باندھے ہوتے تھے، جب وہ انسانی روپ میں آتے تھے، بڑے بڑے پگڑ ہوتے تھے، داڑیاں ان کی ہوتی تھیں، اور مختلف طرح کے وجود کے اندر وہ آتے، جنات انسان احرام، اوہ جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اوہ۔ اب یہ چیزیں اس طرح سے آتی تھی، وہ کسی بڑھاوے کے اوپر نہیں بلاتے تھے، کسی کپڑے کے اندر نہیں بلاتے تھے، کسی بچے کے اوپر نہیں بلاتے تھے، فزیکل بات ہی ان سے یہی ہوئی تھی کہ میں نے ماننا ہی نہیں آپ کو، اس وقت تک نہیں ماننا۔ جب تک میں خود نہیں دیکھ جو لیتا۔ پھر وہ ایک تعلق بن جاتا ہے نا، اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ کچھ روحانی نسبتیں بھی ہوتی ہیں، کہ کچھ کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ قائم کرنے کے لیے انہیں پرابلم نہیں ہوتی، یہ پیچھے سے کوئی روحانی جو ڈی این اے ایسا چل رہا ہوتا ہے، اس کا آپ کو نہیں پتا، آپ کے بزرگوں کے اندر، آپ کی خاندان کے اندر، آپ کے ننیال میں سے، ددیال میں سے کوئی بھی ایسا کوئی ایک بزرگ گزرا ہوتا ہے، کوئی ایسا عبادت گزار ہوتا ہے، اس کی نیکیاں جو ہے نا ہمارے کام آتی ہیں، اس کا ایک روحانی جو ایک ڈی این اے ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے، تو اس کے بعد آپ اور اس مخلوق کے درمیان تعلق جو ہے بعض اوقات دوستی کا بن جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے سے متعلق جو ہے بدگمانی نہیں اتنی زیادہ ہوتی، پہچان ہو جاتی ہے۔